گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی رہائش گاہ پر حملے کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر اسکولوں میں حملے میں شدت لانے کا الزام لگایا تھا۔ ہفتے والے دن صبح کی نماز کے دوران الطلبین اسکول کو نشانہ بنانے پر دنیا میں اس کا غم اور غصہ پھیل گیا۔ گھٹنا استھل پر موجود پیرامیڈکس نے اس قتل عام کو ہولناک قرار دیا ہے، جس میں ہلاک ہونے والوں کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد کے لڑاکے اسکول سے کام کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے حماس خارج کر چکا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے اسکولوں، اسپتالوں اور یونیورسٹیوں پر بار بار حملے کیے ہیں اور بنا کسی ثبوت کے ہر بار ایک ہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ عمارتیں فوجی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یدھ شروع ہونے کے بعد سے کئی بار وہاں سے نکلنے کے آدیش دیے گئے ہیں۔ گھری ہوئی جگہ میں لگ بھگ 20 لاکھ فلسطینیوں کو پناہ دینے کے لیے اکثر اسکولوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت اسکولوں کو شہری وسطویں مانا جاتا ہے اور انہیں حملوں سے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ حالانکہ اگست میں 10 دن کے اندر اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر 5 اسکولوں پر حملہ کیا ہے، جس میں لگ بھگ 180 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ جن اسکولوں میں اگست میں حملے ہوئے ان کا ادھیکاریوں نے بتایا 1 اگست کو دلال المغارب اسکول پر ہوئے اسرائیلی حملے میں کم سے کم 15 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 29 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد حمامہ اور عبداللہ اسکول پر حملوں میں 17 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ 4 اگست کو غزہ شہر کے نصر پڑوس میں نصار اور حسن سلامہ اسکولوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے اور 19 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے 8 اگست کو عبد الفتاح حمودہ اور الزہرا اسکولوں پر بمباری کی، جس میں 17 لوگ شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حالیہ ہفتے میں سب سے خطرناک حملہ الطابین اسکول پر ہوا، جس میں اسکول کو 3 راکٹ میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کو لے کر اقوام متحدہ کے ایلچی فرانسسکا البانیز نے اس حملے کی مذمت کی تھی اور انہوں نے ایکس پر لکھا، اسرائیل فلسطینیوں کا نرسنہار قتل عام کر رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک محلے، ایک وقت میں ایک اسپتال، ایک وقت میں ایک اسکول، ایک وقت میں ایک پناہ گزین کیمپ، ایک وقت میں ایک محفوظ زون امریکہ اور یورپی ہتھیاروں کے ساتھ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ جولائی میں غزہ پٹی میں اسکول پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسی طرح کے گروپ آپریشن میں ایک ہفتے کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غزہ میں لگ بھگ 85% اسکولی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شمالی غزہ کے تقریباً تمام اسکول یا تو براہ راست متاثر ہوئے ہیں یا پھر ان میں نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد غزہ شہر آتا ہے، جہاں 90% سے زیادہ اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے یا تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے اسکولی پناہ گاہوں پر حملہ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں جنگ کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے تھے، وہ رہ رہے ہیں۔ یونیسیف دوارا جاری آنکڑوں کے انوسار نومبر کے بعد سے براہ راست متاثر ہونے والے اسکولوں کی تعداد 5 گنا بڑھ کر 60 سے تقریباً 340 ہو گئی ہے۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے بچوں کی کل تعداد 16,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ اسکول کی پناہ گاہوں میں حملے میں اضافہ اس وقت ہوا ہے جب عالمی سطح پر جنگ کو روکنے کی مانگ کی جا رہی ہے تتھا غزہ پر حملے کو ختم کرنے کے لیے علاقائی دباؤ بڑھ رہا ہے، جو ملبے کے ایک بڑے بنجر علاقے کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں سے ان کوششوں کو پٹری سے اترنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اسرائیلی پردھان منتری نیتن یاہو پر جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی ممکن سمجھوتے کو ناکامیاب کرنے کا آروپ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینا اسٹریٹجی کے طور پر غیر متوازن تشدد کا استعمال کرتی ہے۔ فلسطینی پالیسی نیٹ ورک الشباکہ کے پالیسی فیلو تاریخ کینی شبا نے کہا، اسرائیلی فورسز بندگوں کی رہائی کو محفوظ بنانے اور حماس کو ایک گھاتک جھٹکا دینے میں ناکام رہی ہے۔ تو اسرائیل لگاتار ان اسکولوں
इमारतों को निशाना बना रहा है, जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो जंग में बेघर हो चुके हैं, और तबाही का वो मंजर जिसको देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन मुसलमानों की इतनी आबादी पूरी दुनिया में होने के बाद भी फलस्तीन का कोई फुरसाने हाल नहीं है। उनके चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी मुल्क अपनी आवाज तक नहीं निकाल पाता है। न जाने किस बात का दबाव है, या डर है, या खौफ है, और सिर्फ उन लोगों पर जो एक अल्लाह से डरने की बात करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा मुंह एक खबर है जिसमें बरसों से दफन है जुबान की लाश। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी जो स्कूलों पर इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इमारतों पर, उसमें लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की जो है वो बॉडियां जो है वो टुकड़ों में, हॉस्पिटलों में जो वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ा जो है एक खतरनाक मंजर है जिसको देखकर रूह कांप जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर अपना कमेंट्स जरूर करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए शुक्रिया।